جب سے انڈیا کو G20 کی سربراہی ملی ہے اس وقت سے ملک بھر میں مختلف بین الاقوامی سطح کی کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ اس بار بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت سیاحت کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ جہاں اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں مقامی کشمیری عوام اور سیاسی قیادت کے مطابق ترقی کے لیے امن ضروری ہے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف پاکستان تھرو ورلڈ کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مگر مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے جوائنٹ کے کا جو بہت دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے سر۔ امن ہونا چاہیے، یہاں بات چیت ہونی چاہیے کشمیر مسئلے پر، فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے یہی سر۔ مسئلہ کشمیر دیکھیے، انسان کو اس چیز کی دوائی دو نا جہاں انسان کو درد ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آدمی آج کل ڈسٹرب ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہونا ہے، آدمی کے من میں اور آدمی کے دل و دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے۔ جب سے G20 کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، G20 کریں، آپ بے شک کریں، مگر یہاں کے نوجوانوں کی پکڑ دکڑ کیوں شروع؟ ہمارے نوجوان جیلوں میں کیوں ہیں؟ نئی دہلی کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وفاق میں ضم کرنے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ میں پہلی بار بڑی تقریبات ہو رہی ہیں، جن میں بیرونی ممالک اور ایک فعال عالمی معیشتی گروپ سے وابستہ مندوبین شریک ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کی رائے میں موجودہ بھارتی حکومت اسے اپنی ایک کامیابی کے طور پر دکھانا چاہتی ہے۔ کوئی خاص اس کی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ مودی سرکار ہے وہ اس کو اپنا ایک بہت بڑا اچیومنٹ دکھانا چاہ رہے ہندوستان کی پبلک کو، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائپ دے رہے ہیں، ورنہ یہ روٹین والی بات ہے، ایسی کانفرنسز پہلے بھی ہوتی آئی ہیں۔ اصل میں جو ہندوستان سے باہر کے سیاح ہیں وہ کسی بھی جگہ آنے یا جانے کے لیے کسی کانفرنس کے انعقاد کو بنیاد نہیں بناتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر امن قائم ہے، اس جگہ پر سکون قائم ہے، اس جگہ پر انسان سیکیور ہے یا نہیں، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس سے ٹورزم بڑھ جائے گا، میرے خیال میں ویسی کوئی بات نہیں۔ ٹورزم تو تب بڑھے گا جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ کشمیر ایک سیکیور جگہ رہ گئی۔ دوسری جانب کشمیر کی مقامی حکومت کے مطابق اس کانفرنس کے انعقاد سے قومی اور بین الاقوامی مندوبین کشمیر تشریف لائیں گے، جس سے ٹورزم سیکٹر کو فروغ ملے گا۔ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ G20 کی یہ تقریبات سری نگر، جموں اور لیہ میں کروانے کے فیصلے سے نئی دہلی سفارتی محاذ پر پاکستان پر برتری حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا اقدام ایک کامیابی ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔